اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الحج باب وجوب الحج وفضلہ وقول اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال کان الفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجاءت امرأة من خصعمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إليه الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذالک فی حجۃ الوداع۔ بخاری شریف کی یہ 25ویں کتاب ہے، کتاب الحج۔ بخاری شریف کے اندر کل 98 کتابیں ہیں، جن میں سے 24 کتابیں 2 سال کے عرصے کے اندر بیان ہو چکی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 25ویں کتاب کا آغاز ہے، اور اس کتاب کے اندر حج کے متعلق احکام جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ اس کا پہلا باب ہے حج کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت کے متعلق۔ حج کہتے ہیں، حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کر لینا۔ مختلف اقوال ہیں محدثین کے کہ جی حج کس سن میں فرض ہوا ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ 9 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا ہے۔ اس سال یعنی رمضان المبارک 21 رمضان کو مکہ فتح ہوا ہے۔ اس سال حج صحابی رسول ہیں حضرت عتاب بن اسید، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہوں نے لوگوں کو حج کروایا۔ 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا ہے۔ پہلا حج یعنی باقاعدہ پہلا حج تھا۔ اس حج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیا کہ آپ جا کے لوگوں کو حج کروائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کے بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے۔ پیچھے حضور نے حضرت علی شیر خدا کو بھیجا سورہ توبہ اس کا اعلان کرنے کے لیے۔ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے وہ حرم کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ برہنہ ہو کے یعنی کپڑے اتار کے حج نہیں کرے گا۔ جب مکہ فتح ہوا ہے، پہلا حج پڑھا گیا ہے 8 ہجری کا۔ صحابی رسول حضرت عتاب بن اسید انہوں نے حج کروایا، تو اس وقت مشرکین بھی ساتھ تھے اپنے اپنی رسم اور رواج کے ساتھ۔ جس طرح ہم منتیں مانتے ہیں نا جی، اگر فلاں کام ہو گیا تو فلاں دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گا، تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی منتیں مانتے تھے۔ وہ کہتے جی فلاں کام ہو گیا تو بیت اللہ کا برہنہ طواف کروں گا، یعنی کپڑے شپڑے اتار کے وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ منتیں مانی جاتی تھی۔ تو پہلا حج جب کیا گیا یعنی 8 ہجری کا، تو اس وقت مشرکین بھی ساتھ تھے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، تو حج فرض ہوا ہے، 7 سورہ توبہ نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے سورہ توبہ لوگوں کو پڑھ کے سنا دو، آئندہ سے کوئی مشرک جو ہے یہاں حج کرنے نہیں آئے گا، اور کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی پہلا حج باقاعدہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پڑھایا۔ اس کے بعد آ گیا 10 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج پڑھایا، اور وہ حضور کا ہجرت کے بعد پہلا حج تھا۔ اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہم عام لفظ سنتے ہیں حجۃ الوداع، وہ آخری حج جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا حجۃ الوداع، یہ 10 ہجری کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کل 3 حج کیے ہیں۔ 2 حج ہجرت سے پہلے کے تھے، ہجرت کے بعد حضور نے صرف 1 حج کیا ہے، وہ آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ یہاں روایت بیان ہو رہی ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضل
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری کے اوپر، یعنی حضور آگے بیٹھے تھے، وہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ایک ہی سواری پہ، حتیٰ کہ قبیلہ تھا خثعم، اس قبیلے کی ایک عورت آئی اور اس نے وہ قبیلے کی عورت آئی تو حضرت فضل نے اس عورت کو دیکھا اور اس عورت نے حضرت فضل کو دیکھا۔ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مرد عورت کو دیکھتا ہے، عورت مرد کو دیکھتا ہے تو دونوں مگن ہو جاتے ہیں، دونوں کو پتہ کوئی نہیں چلتا کہ ساری دنیا بھی سانو دیکھ رہی ہے۔ اس صحابی رسول نے خاتون کو دیکھا تو خاتون ان کو دیکھتی رہے گی اور یہ ان کو دیکھتے رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ان دونوں کا معاملہ تو حضور نے حضرت فضل کا منہ پکڑ کے ادھر موڑ دیا، یہ ہن بس کر دے، دھیان کر، یعنی مطلب کیا تھا، متوجہ کرنا۔ تو حضور نے ان کا چہرہ پکڑ کے دوسری طرف پھیر دیا۔ وہ عورت کہنے لگی حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ حج فرض کیا ہے، میرا والد جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، وہ سواری کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، میں اگر اس کی طرف سے حج کروں تو کیا حج کرنا جائز ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں کر، یعنی اپنے والد کی طرف سے حج کر لے۔ تو راوی کہتے ہیں یہ حجۃ الوداع کے موقع کا واقعہ ہے۔ حضرت فضل جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے تھے یہ، یعنی جو روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس یہ ان کے بھائی ہیں، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کی بات بتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ایک ہی سواری پہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس سے پہلا مسئلہ ثابت یہ ہوا کہ ایک سواری کے اوپر دو بندوں کا بیٹھنا شرعاً جائز ہے، جس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستان کے شخصیت تھی، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ موٹر سائیکل کے اوپر دو بندے نہیں بیٹھ سکتے، اگر بیٹھیں تو درمیانے سے رہنا رکھو۔ وہ ان کا اپنا ذوق تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک سواری کے اوپر دو بندوں کو بیٹھنا جائز ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو اس طرح نہ بیٹھے ہوتے وہ۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ عورت کے متعلق ہے۔ حج کے موقع پہ عورت چہرہ نہیں چھپائے گی، یہ حالت احرام کا واقعہ ہے، یعنی حالت احرام میں وہ عورت تھی تو حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت فضل انہوں نے عورت کو دیکھا اور عورت ان کو دیکھ رہی تھی، یعنی دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ یہاں سے فقہاء نے مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ حج کے موقع پہ حالت احرام میں عورت اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی، اس کو چہرہ ننگا رکھنا ہوگا۔ پہلی نظر شریعت کے اندر معاف ہے، یعنی وہ جو پہلی نظر سے مراد یہ نہیں کہ بندہ جان بوجھ کے دیکھے، مجھے پتہ ہے کہ عورت آ رہی ہے تو میں جان بوجھ کے اس کو دیکھوں۔ پہلی نظر سے مراد یہ ہے کہ بے ساختہ غیر ارادی طور پہ بندہ جب کسی کو دیکھ لے تو وہ جائز ہے۔ دوسری چیز یہاں سے ثابت یہ ہوتی ہے کہ انسان بنیادی طور پہ شہوت کا پتلا ہے، یعنی انسان جتنا بھی نیک پارسا ہو، دھیان نظر آخر نظر ہے وہ بھٹک جاتی ہے، کہیں نہ کہیں بھٹک جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، حضور نے عورت کو نہیں کہا کہ تو سائڈ پہ ہو جا، حضور نے مرد کا چہرہ پکڑ کے گھما دیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ، غلط واقعہ لوگوں کے سامنے پیش آ رہا ہو تو وہاں پہ جو بڑا آدمی ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس گناہ سے روکے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو، اذان کا ٹائم ہو اور باہر کو بندہ ڈھول بجا رہا ہو تو کوئی بزرگ وہاں سے گزرے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ان کو بتائے، سمجھائے کہ یار اذان ہو رہی ہے، تھوڑا حیا کر لو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے بات کرنی ہے، منہ کے اوپر بات نہیں کرنی، یعنی کنڈ پیچھے ایسی بہ کے سارے الف تو لے کے یا تک اسی شجرہ کنگال لینا، لیکن منہ دھوتے اس نے نہیں آکھنا۔ نہیں، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، ہمارا فرض اور ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے گناہ ہو رہا ہے تو اس کو اس کے سامنے موقع کے اوپر اس کو منع کریں۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے حج بدل کا۔ حج بدل کہتے ہیں کسی شخص کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج کر نہیں سکتا تو اس کی جگہ پہ کوئی اور حج کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حج بدل۔ یہاں پہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ عبادت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت مالی، ایک ہے عبادت بدنی، اور تیسری عبادت ہے ان دونوں کا مرکب، یعنی ایک عبادت وہ ہے جو مال سے کی جاتی ہے، اس مثال زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مال سے ہوتی ہے۔ دوسری عبادت ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، وہ یہ نماز ہے،
اس کے اندر مال صرف نہیں ہوتا، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ تیسری عبادت ہے جو مال اور جسم دونوں سے ہوتی ہے، وہ حج ہے۔ یعنی آپ پیسہ یہاں سے 10 15 20 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے جسم استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پہ دونوں چیزیں صرف ہو رہی ہیں۔ پہلی عبادت جو ہے مالی عبادت، اس کے اندر اپنا نائب بنانا جائز ہے۔ مثال ہے، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، چل میں تو نہیں جاتا، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں سے اپنے بھائی کو کال کرتے ہیں کہ جی میری طرف سے اتنی زکوٰۃ ادا کر دے، فطرانہ دے دے، یا میری طرف سے قربانی دے دے۔ یہ ساری عبادات وہ ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس کو اپنا نائب بنایا، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے قربانی نہیں کی، آپ نے اس کو کہا ہے، کسی کو اپنا نائب بنایا ہے، اس نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی ہے، تو یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ کسی کو آپ نے کہا، اس نے آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے دی ہے، تو جائز ہے۔ کسی کو آپ نے کہہ دیا ہے، اس نے آپ کی طرف سے فطرانہ دے دیا، تو یہ جائز ہے۔ ہر وہ عبادت جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اس میں نائب بنانا جائز ہے۔ دوسری عبادت آ جاتی ہے بدن والی، نماز۔ آپ کسی کو کہتے ہیں میرے حصے سے نماز پڑھا میں، یہ جائز نہیں ہے۔ بدنی عبادت میں کسی کو نائب بنانا نہیں جائز۔ آپ کہتے ہیں میرے اوپر قضاء عمری ہے جی، اتنے سال کی نمازیں میری رہتی ہیں، مرتے وقت میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں میرے حصے دی پچھلی نمازیں پڑھ سٹی، اس سے نہیں ہوتا۔ بدنی عبادت کے اندر نائب بنانا شرعاً جائز نہیں، اور بنا دینے سے وہ ادا بھی نہیں ہوتی۔ تیسری عبادت آ جاتی ہے جس کے اندر ان دونوں کا تعلق ہے، مالی بھی اور بدنی بھی، اس کے اندر نائب بنانا جائز ہے، اس صورت میں کہ جو بندہ نائب بنا رہا ہے، جس کے اوپر وہ عبادت فرض ہے، وہ اس سے معذور ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حج کے لیے لازم ہے کہ بندہ صحت مند ہو۔ جو بندہ صحت مند نہیں ہے، تندرست اور توانا نہیں ہے، معذور آدمی ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ لنگڑا ہے، ایک بندہ نابینا ہے، اس کو نظر ہی کوئی نہیں آتا، جو نابینا آدمی اس کے اوپر حج فرض، مال ہونے کے باوجود حج فرض نہیں ہے۔ تو وہ کسی شخص کو کہتا ہے کہ تو میری طرف سے، میں تجھے پیسے دیتا ہوں، تو میری طرف سے حج کر رہا، تو یہ ٹھیک ہے۔ وہ کسی کو کہتا ہے کہ تو میری طرف سے عمرہ کر رہا، تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ نفلی عبادت، یہ چوتھا درجہ ہے، نفلی عبادت کوئی بھی ہے، اس کے اندر نائب بنانا جائز ہے۔ آپ نے یہاں سے لاہور کسی کو کال کی کہ داتا صاحب میرے حصے دی ایک دیکھ دے دیں، یہ نفلی عبادت ہے نا جی، صدقہ کرنا۔ کسی نے کہا کہ جو فلاں علاقے چ بیٹھ کے میرے نہ دی تو فلاں لوگوں نو ایک غریب غرباں نو دیکھ پکا کے کھلا دے، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، تھوڑی طرف صدقہ ہو گیا۔ نفلی عبادت کوئی بھی ہو، اس کے اندر نائب بنانا جائز ہے۔ یہ جو حج ہے، یہاں سوال یہ آتا ہے کہ جی اگر کسی کو نائب بنا دیا حج کے لیے، تو سوال یہ ہے کہ جی حج ہوا کس کا ہے؟ مثال ہے، قاری صاحب پیسے والے ہیں، ان کے اوپر حج فرض تھا، تو یہ جا نہیں سکے، تو انہوں نے مجھے پیسے دیے کہ قاری صاحب تسی میرے حصے دا حج کر رہا ہو، میں گیا ہوں حج کرنے، یعنی حج بدل کرنے کے لیے۔ وہ جو میں ان کے پیسے لے کے حج کرنے جاؤں گا، وہ حج قاری صاحب کا نہیں ہوگا، وہ حج میرا ہوگا۔ حج کس کا ہوگا؟ جو کر رہا ہے اس کا حج ہے، جو کروا رہا ہے اس کا حج نہیں۔ اس کو کیا فائدہ ہے؟ انہوں صرف ثواب ملے گا، جرا اس نے پیسہ خرچ کیا، مثال 20 لاکھ روپیہ لا کے کسی نے تسی حج کرا رہے ہو، تو جرا پیسہ تسی خرچ کیتا اس دا ثواب تھانوں مل گیا، تھوڑا حج نہیں ہویا، تھوڑا حج جیڑا بندہ کر رہے حج اسے دا ہی ہویا۔ میں کسی نو اوتے سعودی عرب کسی نو کال کرنا جی میری طرف عمرہ کر دے، وہ عمرہ کر دیں تو عمرہ اسے دا ہویا ہے، میں نے صرف ثواب ملے گا۔ جس طرح کہ اسی قرآن نہیں پڑھ دے، آگے کاری صاحب نو کہندے ہو کہ جی منزل دے دیو، ہن تھانوں پڑھے دا ثواب کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ ایسے واسطے کٹھیاں بھی نہ کریا کرو، ایک سورت پڑھ لو لیکن نہ پڑھا کرو، یہ نہیں جو فلانی جگہ تو منزلیں کٹھیاں کر 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 کے جی 150 قرآن بنا لیا، ایک کوئی شے نہیں۔ جس نے پڑھا ہے اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، جو آگے اس کی مدد کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، اس کو اس کے خرچ کرنے کا ثواب ہے، اس کی ہیلپ کرنے کا ثواب ہے، اس کے اوپر مال خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ جس بندے کے اوپر، آخری مسئلہ، جس بندے کے پاس 2 چیزیں حج کے لیے، پہلے نمبر پہ ہے استطاعت کا ہونا یعنی مال کا ہونا، دوسرے نمبر پہ ہے صحت کا ہونا۔ اگر بندہ معذور ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں۔ اگر اس کی صحت ٹھیک ہے
مال موجود نہیں ہے پھر بھی حج فرض نہیں ہے۔ مال کتنا موجود ہونا چاہیے؟ مال اتنا موجود ہونا چاہیے اس بندے کے پاس کہ وہ حج کے تمام اخراجات، رہائش، کھانا پینا وغیرہ سارے برداشت کر سکے، سفر کے سارے اخراجات برداشت کر سکے، جتنا عرصہ اس نے وہاں جا کے رہنا ہے، پیچھے اپنے جتنے اس کے ذمہ لوگ ہیں جن کی وہ پرورش کر رہا ہے، جن کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان ساروں کے اخراجات وہ ان کو دے کے جائے۔ مثال ہے 2 مہینے اس نے وہاں رہنا ہے تو 2 مہینے کا خرچہ اپنے گھر والوں کو دے کے جائے۔ ملازمین ہے تو ملازمین کی تنخواہیں نکال سکے۔ اس کے اوپر قرضہ ہے تو اس کے پاس اتنی رقم ہو، حج کے اخراجات نکالنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ قرضہ بھی ادا کر سکتا ہو، اس کے بعد اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر وہ یہ ساری صورتیں نہیں پائی جاتی تو اس کے اوپر حج فرض نہیں۔ رہ گئے پاکستانی تو ساڈا دھندا، آپ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، آپ جنوبی پنجاب یہ ان سائڈوں پہ جائیں نا تو مانگنے والے آتے ہیں، میں جی عمرے تے چلیں تو میرے نال تعاون کرو، میں حج تے چلیں تو میں نے تھوڑے پیسے دے دو۔ یہ جو مانگ کے جانا ہے، قرضے لے کے جانا ہے، چاہے عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں، یہ شرعن جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حج کرنے کے لیے یہ ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں یہ بیٹیوں کا حق مار کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کو پیسے نہیں دیتے، قرضے لے کے پیسے چھپا کے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں کہ جی حج کروں گا۔ اس طرح حج نہیں ہوتا۔ حج یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دے دو، اس کے بعد اپنے مال میں سے پیسہ جمع کرو اور پھر جا کے حج کرو، یہ حج ہے۔ جوان بیٹی ہے تو اس کا انتظام کر کے جائے۔ جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کی شادی نہیں کر رہی، ابے نے پیسے جوڑنے سے حج ٹر گیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔